برادران اسلام، اس وقت سے ڈریے، امت کی گمراہی سے بچائیے. یہ امت مسلمہ کے مذہبی حلقے کی ذمہ داری ہے. آنے والا کل آگے تاریخ آپ سے پوچھے گی، آپ کی اولاد سے پوچھے گی. آج اتنا ساری قوتیں رکھنے کے باوجود، آج آپ سوشل میڈیا کے رکھنے کے باوجود، آج آپ مدارس اور مساجد رکھنے کے باوجود، آج آپ اتنی عسکری طاقتیں رکھنے کے باوجود، پھر اسلام کیوں مغلوب تھا؟ پھر ہندوستان کا مسلمان کیوں مغلوب تھا؟ پھر برما کی مسلمان اتجاتی کیوں ہو رہی تھی؟ پھر اس طرح فلسطینی مسلمان اتجاتی کیوں ہو رہی تھی؟ ان سازشوں کا تدارک آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کیوں کا جواب پھر آپ کی اولاد کو دینا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں اس جواب سے سرخرو کرے کہ ہماری اولاد فخر سے کہہ سکے کہ ہم اس امتی کے رسول کے جو امتی کے اولاد ہے جس نے اپنے استطاعت کے مناسبت سے اس آواز کو امت کی ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ ہم سب سے جواب دہ ہونا ہے. یہ یہاں پر مسئلہ ختم نہیں ہو گیا. دیکھیے تقدس ہے، مسجد کا تقدس ہے، احترام ہے، ادب ہے نا. وہاں پر بیٹھ کے سیاسی گفتگو نہیں کی جائے، وہاں پر اونچی آواز بات نہیں کی جائے، وہاں پر جو دوسرا کا نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں مداخلت نہیں کی جائے، ہے نا. مسجد کا تقدس ہے نا. تو جب مسجد کا تقدس ہے تو ممبر کا تقدس کیوں نہیں ہے؟ اس ممبر کے تقدس کا خدا نہ خیال کریں. امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، ان شیطانی قوتوں کو شکست دینا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت کو قائم کرنا ہے. اس زمین پر عدل و انصاف کا اس نظام کو جو اللہ نے تشکیل دیا ہے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا خلیفہ نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو ابلیس کا خلیفہ نہیں بنایا، آدم علیہ السلام کو جنت کا خلیفہ نہیں بنایا. ارے فی الارض خلیفہ، اس کو تو زمین پر خلافت عطا کی. تو ہم نے اس زمین پر اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کو جو آج گمراہ کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو جو ایک دوسرے کے خلاف ورگلایا جا رہا ہے، جنونیت پیدا کی جا رہی ہے، تکفیر پیدا کی جا رہی ہے. آسان طریقہ ہے، فلانا کافر ہو گیا جی، فلانا مشرک ہو گیا، فلانا قادیانی ہو گیا. افسوس کی بات ہے برادران اسلام، افسوس کی بات ہے. ہمیں ممبر و محراب پر بیٹھ کر حضور کی امت کو متحد کرنا ہے. میری اپیل ہے تمام مذہبی حلقے کے، کوئی انقلاب آج تک انتخابات سے نہیں آیا. کسی نبی نے انتخاب سے فرعون کے خلاف انتخاب نہیں لڑا. موسیٰ علیہ السلام نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ابو جہل کے خلاف انتخاب نہیں لڑا. ارے انقلاب تو اللہ نے اس نظام کے ذریعے لانا ہے جو نظام آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے بتا دیا